بعد میں آتے ہیں مولانا یہ 5,000 روپے لیجئے، یہ روپے لیجئے، چندہ کم ہوا۔ 3 لاکھ روپے جلسوں کے نام پر خرچ کرتے ہو، اور جو مقرر کر کے تمہارے جلسوں کو کامیاب کرتا ہے ان کو 5,000 روپے پکڑاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ مدرسوں میں بیٹھ کر سیاست کرتے ہو، مسجد میں بیٹھ کر سیاست کرتے ہو، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر۔ نہیں ضرورت ہے ایسے ادارے چلانے کی، بند کر دو، تالے لگا دو، کیونکہ دماغ میں منافقت بھرا ہوا ہے، تمہارا دماغ میں بغض ہے، دل میں نفرت ہے۔ اگر محبت ہوتی تو اس پروگرام میں عبداللہ سالم یا تو پہلے بیان کرتا یا بعد میں بیان ہوتا تو ٹائملی بیان ہوتا۔ روک کر رکھتے ہیں، ہمارا ٹائم لے کر کسی نے خرید نہیں لیا مجھے، اللہ کے طرف سے فیصلہ نہیں ہوا ہے، تمہارے پیسوں کا محتاج نہیں ہوں میں، خود سے گاڑی چلا کر 3 بجے رات سے جہان آباد سے تمہارے پروگرام میں پہنچا ہوں میں، کیوں؟ ایک وعدہ پورا کرنے کے، ورنہ تمہارا باپ بھی قبر سے اٹھ کر آ جائے تو عبداللہ سالم کو اپنے گھر سے نہیں بلا سکتا اپنے علاقے کے اندر تمہارے جلسوں میں۔ یہ سمجھتے ہو کہ نذرانہ ملتے مولانا، لات مارتا ہوں ایسے نذرانے پر، اللہ نے بڑی وسعت دی ہے، جا کر دیکھو، تمہارے جلسوں کا بھوکا نہیں ہوں میں، تمہارے لفافے کا محتاج نہیں ہوں میں، کروڑوں روپے کا ٹرن اوور ہے ہمارا، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اسکول چلتے ہمارے، قوم کے لیے محنت کرتا ہوں، قوم اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے سے دیتا ہے، تجارت کے فیلڈ میں ہوں، 5-5 6-6 اسکول میں کتابیں سپلائی کرتا ہوں میں، تمہارے ان لفافوں کا غلام نہیں ہوں میں، لیکن اتنا کہتا ہوں کہ یہ راجنیتی بند کرو اپنے مدرسوں کے در و دیوار سے۔ کیوں اندھکار میں رکھتے ہو لوگوں کو؟ کیا حق بنتا ہے تمہارا ایک عالم دین کو نچانے کا؟ تمہارے کھانا تک نہیں کھایا ہے میں نے، چائے تک تم نے نہیں پوچھی ہے، بھینس کے طرح استعمال کرو، کوئی گدھے کے طرح بوجھ ڈال دو، بس ڈھوتے رہو۔ مودی جی کو گالی دیتے، یوگی جی کو گالی دیتے، یہی لوگ تمہارے ناک میں نکیل ڈالیں گے۔ بخارا سمرقند میں علماء کو لٹکا دیا گیا تھا، وہ علماء نہیں تھے، تم جیسے سیاسی مائنڈ کے تھے وہ، اور لٹکا دیے جاؤ گے، کوئی نہیں آئے گا پوچھنے کے لیے۔ تمہیں تو سپورٹ کرنا چاہیے تھا اس جلسے کا، کیا کوئی بات نہیں، جلسہ کر رہے اچھی بات ہے، فلاں فلاں ٹائم کا ہے، کوئی بات نہیں، ہم کریں گے سپورٹ، یہ چنتا تمہیں ہونی چاہیے۔ میرا شوق ہے جلسے میں جانا، میرا شوق ہے، میرے ابا میری حمایت میں نہیں ہے کہ تم جلسے میں جاؤ، الحمدللہ اللہ نے بہت پیسوں سے نوازا، بہت دی، جتنی دی خوش ہے، اللہ کا کرم۔ ہاں نہیں، میں یہاں کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ ہی اگر وعدہ کریں گے کہ مولانا عبداللہ ٹھیک ہے آپ یہاں آئیے، آپ کو ہم چائے پلائیں گے، اب مولانا عبداللہ یہاں آیا، پتہ چلا آپ کی چائے غائب، آپ بھی غائب، تو آپ وعدہ کیوں کیے؟ سامنے کچھ اور آگے کچھ اور۔ مولانا عبداللہ یہاں یا ہم آپ کو ریلوے اسٹیشن چھوڑ دیں گے 6 بجے، یہاں ہم پہنچے، پتہ چلا، ہم یہاں کے لیے نہیں بولے، ایک مثال دے رہے ہیں کہ آدمی جو بولے پورا رہے۔ کہیں کوئی دین کا کام ہوتا ہے تو سپورٹ ہونا چاہیے۔ میں یہاں کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، میں آپ کے پڑوس میں جو جلسہ ہوا ان کے بارے میں بول رہا ہوں۔ کوئی بھی ہو، کہیں پر بھی ہو، منافقت والا hypocrisy is not acceptable in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala۔ منافقت پر پوری سورت نازل کی اللہ نے، لوگوں کو بے وقوف بنانا چھوڑو۔ تعجب کی بات آج دیکھ کر ہم کو بڑا آشچریہ ہوا، تعجب ہوا، اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بات کہی گئی، اسپشٹ کہی گئی کہ حضرت مولانا اچھا
آئے ہیں ٹھیک ہے تقریر کیجئے فلاں فلاں وجہ سے آپ کو نجات، تقریر کر کے گاڑی میں بیٹھے آ رہے ہیں، 1 گھنٹے میں 2 منٹ میں آ رہا ہے، 2 منٹ ان کا 17 منٹ کا ہو گیا، 17 منٹ ان کا آدھے گھنٹے کا ہو گیا، آ کے حضرت یہ لیجئے جو وعدہ کیا اس پہ پورا رہو، مر جاؤ کٹ جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام وعدہ یہودی سے ہوا تھا، 2-3 دن تک کھڑے رہ گئے تھے، کیوں؟ کہیں مخالفت نہ ہو جائے، کہیں میں بے ایمان نہ بن جاؤں، کہیں میں جھوٹا نہ بن جاؤں۔ کیوں پس رہے ہیں ہم مسلمان؟ کیوں؟ کیا کہ اللہ کے نبی نے المسلم کا جسد واحد، مسلمان ایک جسم کا مانند ہے، ایک جسم کے مانند ہے۔ ہم کو تو آپ کے اس جلسے سے دوسرے جلسے والے کو جلن ہو جاتی، ایک ٹوپی والے کو کبھی کبھی دوسرے ٹوپی والے سے جلن ہو جاتی، نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ظالم بادشاہ یوں ہی مسلط نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ اگر فرعون تم پر مسلط ہوا ہے، ابراہیم کے قوم پر قارون مسلط ہوا تھا، یوں ہی نہیں ہوا تھا۔ جب قوم کی نافرمانی بڑھ جاتی، ان لوگوں کی جو جاہل ہوتے ہیں وہ کم مجرم ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پر کچھ اور ہوتا، بولتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق تھا، منافق یوں ہی نہیں کہا، منافقت سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ سامنے حضرت پیچھے فن فجرت، ہمارا ایک پائلٹ تھا، ڈرائیور تھا، ہم اس کو سب سے زیادہ وفادار سمجھتے تھے۔ الیکشن کے ٹائم پر بہت سارے سیکریٹس اس کے سامنے ہمارے تھے، لوگ بولتا تھا کہ آپ کے سامنے جو آپ کا یہ پائلٹ ہے مولانا، آپ کا جو ایک ڈرائیور ہے یہ اعتماد کے لائق نہیں ہے، اس کو بدلیے۔ ہم نے کہا تم لاکھ بولو، میں جانتا ہوں اس کو اس کے اندر ایک خاصیت تھی، جس وقت کہیے سمندر میں جانے کے لیے کہیے گاڑی لے کر تو وہ جانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، لیکن ہماری باتیں انٹرنلی لیک کیا کرتا تھا ہمارے دشمنان کو، ہمارے اغیار کو، ہم تعجب میں پڑ جاتے تھے۔ سامنے جب آتا تھا تو سب سے زیادہ افسوس وہی کرتا تھا کہ حضرت کیسی یہ خبر ہے، کون کم بخت کیا ہوگا، سالہ مر جائے، سالے کو کیڑے پڑ جائیں گالی دے دے کر، سالہ مرے تو جہنم چلا جائے، ایسا غم دکھاتا تھا۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس سے بڑا میرا کوئی ہمدرد ہے ہی نہیں، لیکن جب پتہ چلا ہم کو کہ ہم نے کہا واہ بھائی واہ، اس کو منافقت بولتے، اور منافق سے نقصان زیادہ پہنچتا ہے، دشمنوں سے نقصان کم پہنچتا۔ دشمن کھلا وار کرے گا، منافق چھپ کر وار کرے گا۔ مجھے بہت خود آج میں نے جتنا بھی ہمارا مینیجنگ کا کام تھا، ہم ہر جگہ یہ کہہ کے آئے کہ ہم کو کٹیہار کا 2 پروگرام کرنا ہے، اور ہم کرتے، لیکن کیا کیجئے، غلط نیتی کا شکار ہو گیا۔ میں آپ کے اس پروگرام میں لیٹ سے پہنچا ہوں تو میں معذرت خواہ، کچھ ایسے لوگوں کے غلط ذہن کا میں شکار ہوا ہوں آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے، ورنہ میں بھی چاہتا کہ 2 پروگرام میں شریک ہو جاؤں تو 1 گھنٹہ بیان کریں گے تو اور 2 گھنٹہ بیان کر 2 گھنٹہ ہوگا تو اچھی باتیں لوگوں کے سامنے آ جائیں گی۔ اس لیے میں لوگوں معاملات کے اوپر بات ہوئی تھی، وہاں پر وہی معاملات، تقریر ہوئی معاملات کی، کہ جو وعدے کیے کہ مولانا عبداللہ آئیے آپ کو 10 روپے گاڑی کے تیل ڈالنے کے لیے دیں گے، تو معاملات کیا کہتا ہے، وعدہ کیا، عہد و معاہدہ ہوا، تو جیسے مولانا عبداللہ تقریر کر کے ختم کیے، آپ 10 روپے دیجئے ان کو۔ کس لیے 10 روپے؟ وہ جہان آباد سے گاڑی لے کر چلا، یہاں پہنچا، وقت ضائع ہوا، پریشانیاں ہوئی، رات کو سوئے نہیں، گاڑی استعمال ہوا۔ اگر معاوضے کے طور پر 10 روپے مانگا اور آپ نے وعدہ کیا کہ ہاں مولانا عبداللہ آپ میرے جلسے میں آئیں، تو آپ کو 10 روپے آپ کو بطور نذرانہ یا بطور کیا بولتے ہیں مزدوری لے لیجئے، بطور اجرت آپ لے لیجئے، آپ کی گاڑی کا خرچہ تو آپ کو دینا چاہیے، بالکل دینا چاہیے، بڑھا کر دینا چاہیے، لیکن نہیں جناب، آتے ہیں مولانا یہ 5 روپے رکھیے، اتنے کا انتظام ہوا۔ کیا لاکھوں روپے خرچ ہوئے، اس میں سے 5 روپے تم پورے نہیں کر سکے؟ مر جاؤ، زمین کھود دو، آسمان پھاڑ دو،
اپنے وعدے کو پورا کرو. یہ میں نہیں بولتا ہوں، اللہ کا قرآن بولتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. پوچھے گا قیامت میں تو کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ معاملات کے اوپر بات ہوئی ہے، وہاں پر حقوق العباد، بندوں کے کیا حق حقوق ہے، ہم لوگ پورے نہیں کرتے ہیں. وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، پیسے لے کر مکر جاتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھو، مرنے کے بعد اللہ کے کل قیامت میں حشر کے میدان میں جب جمع کیے جاؤ گے، اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، بندے کا حق معاف نہیں کرے گا. دینا پڑے گا تمہیں، اور میں لوں گا اپنی اجرت، نہیں معاف کروں گا، کیونکہ تم منافق ہو، مجرم ہو. تم نے غلط استعمال کیا، ہمارا وشواس توڑا ہے، اس جلسے کے اراکین کے وشواس کو توڑا ہے آپ نے. اب اپنے فائدے کے لیے ہمارا نقصان کیا، وعدہ خلافی کی، شریعت کی مخالفت کی. آپ کو نہیں معاف کرے گا کون؟ اللہ تبارک و تعالی. جاؤ مولانا کے پاس، جو اجرت طے ہوا دیا کیوں نہیں، وہ اس کا حق ہے، دینا پڑے گا. میرے بھائیوں، بہت آسان سمجھتے ہم لوگ معاملات میں، نہیں. لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا. آج یہ حدیث میں نے وہاں پڑھی تھی، یہاں پر بھی پڑھتا ہوں. اگر بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری مار دے نا، تو اللہ کہے گا کہ بھئی اس سے بھی اجرت لیا جائے، بدلہ لیا جائے. کیا کریں گے وہاں پہ؟ وہاں نہیں چلے گی کہ نہیں حضرت، یا اللہ ہم تو مدرسہ چلاتے تھے، بہت اچھی بات ہے، مدرسہ چلاتے تھے، شریعت کی حفاظت کرتے تھے، لیکن جب شریعت کی بات آتی تھی تو پیچھے کیوں ہٹ جاتے تھے؟ کیوں ہٹتے تھے پیچھے؟ اس لیے ایک بات اپنی دل و دماغ میں ٹھان لیں، ہم لوگ دل و دماغ میں بٹھا لیں. آج جو ظالم بادشاہ ہم پر مسلط ہو رہا ہے، باطل طاقتیں ہم پر ظلم و زیادتی کر رہی ہے، اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، اس کا ذمہ دار پہلے ہم ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، عروج ہم کو ملا، ترقی ہماری قوم کو ملی، لیکن تنزلی بھی قوم کی غلطی سے ہوا. تنزلی اور قوم کمزور ہوئی ہے کہیں پر تو قوم کی غلطی کی وجہ سے، ان کے اعمال بد کی وجہ سے غلط ڈیسیزن لے لیتے، غلط کام کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی تو پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ، بنی اسرائیل کو اللہ نے کس چیز سے نہیں نوازا تھا دنیا کی، بلکہ یہ کہیے کہ اب تک آنے والی قوم میں سے سب سے زیادہ گڈ اپرچونیٹی، بہتر سے بہتر موقع فراہم کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے، لیکن انہوں نے ان کی ناشکری کی. من و سلوہ کا نزول ہوا، نہیں یا اللہ من و سلوہ نہیں چاہیے، ہم تو کھیتی کرنا چاہتے ہیں، لہسن پیاز سب کر کے دیے، تب بھی رب کی مخالفت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں مانے گا. وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. بدل دی گئی شکلیں، نسلیں بدل دی گئی. کس وجہ سے؟ نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اللہ کے حکم کے خلاف چلنے کی وجہ سے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے بہت سارے اچھائیوں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خلوص کو، تقوی کو دیکھتا ہے. آپ دنیا میں دکھانے کے لیے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، دیر دیر تک نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات، لیکن اندر میں کینہ. صحابہ کرام کے بارے میں یوں